آگ و پانی میں کیا ہے؟ ہاں تضاد ہے، کوئی جوڑ نہیں دونوں کا. لیکن جو اسباب پر، جو میرے دوست بزرگوں جو ہدایت کو اسباب پر موقوف سمجھتے ہیں، جب انہیں اللہ اسباب دیتے ہیں تو وہ ان اسباب کو اپنی خواہشات پر اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ بغیر اسباب کے قدم نہ اٹھانے کی وجہ سے ان میں دین کی طلب نہیں ہوتی، ان میں دین کی طلب نہیں ہے. یہ کہیں گے کہ مال ہوگا تو ہدایت ہوگی، اب جو مال آئے گا وہ خواہش پہ خرچ ہوگا. اور جو بغیر اسباب کے ہدایت کی محنت کے لیے قدم اٹھا لیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب موافق فرما دیا کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لمدرکون، کہ نہیں، کہ ہم پکڑے گئے، کہ نہیں، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، انما معی ربی سیہدین. ایمان بالغیب اسے کہتے ہیں کہ ہم تم سے جو وعدہ کریں اس وعدے کا تم یقین رکھو، بشرط یہ کہ تمہارے سامنے کوئی شکل نہ ہو. ہم اللہ کے وعدوں کا یقین رکھیں گے دکان کی شکل کے ساتھ، ہم اللہ کے وعدوں کا یقین رکھیں گے کارخانے کی شکل کے ساتھ. ہمارا شرک یہ ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو، حواریین کو، نقبا کو، صحابہ کو، ان تینوں جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے ضرور کیے تھے، لیکن ان کو اپنے وعدوں کی شکلیں نہیں دکھلائی تھی. ان کو اپنے وعدوں کی شکلیں نہیں دکھلائی تھی کہ یوں ہوگا تو اگر ہم یوں کر دیں گے تم چلو. نہیں، یہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ ملے گا کہ جب تمہارا راستہ بند ہو جائے گا تو ہم راستہ کھولیں گے. صلی اللہ انما معی ربی سیہدین، کہیں راستہ کھلے گا. کہ راستہ کہاں ہے؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے سمندر ہے، کہاں راستہ؟ یعنی ہم دیں گے راستہ. تو اب یہ راستے کھلے. میرے عزیز دوست بزرگوں، یاد رکھیو یہ راستے نبیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں. ہاں، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں اپنے مجمع سے. ہم نے تو یہ نہیں سوچا ہوا ہے کہ جو کچھ صحابہ کرام کے ساتھ یا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا وہ ہو چکا، اب کبھی نہیں ہوگا. نصرت کی لائن نبیوں والی نصرتوں کو قیامت تک ظاہر فرماتے رہیں گے، قیامت تک. ہاں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اس لیے کہ امت کو عبادت نہیں دی ہے، صرف امت کو عبادت نہیں دی ہے، صرف امت کو عبادت بھی دی ہے، دعوت بھی دی ہے. اس لیے دعوت کے ساتھ جتنی نصرتیں غیبی ہیں ان تمام غیبی نصرتوں کا دروازہ قیامت تک کے لیے اللہ نے کھولا ہوا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. جس طرح اللہ نبی کے لیے کافی ہے اس طرح اللہ نبی کے اور امتی کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دعوت نہیں ملی، اعمال ملے ہیں. یہ کام نہیں کیا بلکہ ان کو ملی ہے عبادت. اب ان کا سارا کام موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اپنے نبی سے یوں کہو، اپنے نبی سے یوں کہو، جو ہے اپنے اللہ سے یوں کہو، اپنے اللہ سے یوں کہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں، یعنی براہ راست نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ یوں کہیں اپنے رب سے اور ہمارے لیے یہ منگواویں، یہ اترواویں، من و سلوا لاویں. یہ سب نبی کے ذریعے ہو رہا. جنہیں دعوت دی تھی ان سے یوں کہا تھا کہ اب تمہارا تعلق ہم سے براہ راست ہے. ادعونی استجب لکم، ہم سے مانگو ہم دیں گے. تو اسی طرح اللہ کی معیت، جس کے ساتھ دعوت ہے اس کے ساتھ اللہ کی معیت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان اللہ معنا، ان اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہ جو معیت میرے ساتھ اللہ کی وہ معیت تمہارے ساتھ. اور وہی معیت اللہ تعالیٰ کی قیامت تک ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو نبیوں والا کام کرے.
جو نبیوں والا کام کرے. دیکھو میرے دوستوں جو بزرگوں، ایک اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے برکت اور کرامت ہوتی ہے. نصرت تو ہے دعوت کے ساتھ اور کرامت ہے ولایت کے ساتھ. کرامت کس کے ساتھ؟ ہاں ولایت کے ساتھ، اور نصرت دعوت کے ساتھ. تو نصرت میں اور کرامت میں فرق ہے. نصرت اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ نصرت اس کو کہتے ہیں کہ جو نصرت نبی پر آئے گی وہ اس کی پوری جماعت پر آئے گی. کھانے میں برکت سب کے لیے جی، اور جو ہے بارش ہوئی سب کے لیے، اور پانی سب کے لیے، اور مال میں برکت سب کے لیے، حفاظت سب کے لیے، کہ جو چیز آئے گی سب کے لیے آئے گی. اور ولایت میں یوں کہ کرامت جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے ولی سے ہے، یا اس کے ساتھ دو چار آدمی ہوں گے بس ان کی ذات تک. جتنی نصرتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہیں اس میں تمام صحابہ نے استفادہ کیا. کہ جابر کا کہا کھانا آپ کا اور دو آدمی، ایک آدمی آپ کے ساتھ، لیکن آپ نے اعلان کر دیا کہ چلو جابر کا کھانا ہے. ہاں یہ نصرت ہے. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 300 کا قافلہ اور 400 کا قافلہ اونٹوں پہ سوار، اور عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ جاؤ عمر انہیں کھجوریں دے دو. کہنے جی وہ تو صرف گرمی کے موسم کے لیے بچوں کے بقدر رکھی ہیں، بڑوں کے قابل نہیں ہیں کہ بڑے کھا سکیں، بڑوں کا پیٹ بھر سکے. جو بچوں کی تھوڑی سی خوراک ہوتی ہے وہ صرف رکھی ہوئی ہے بچوں کے لیے، ان کے گرمی کے موسم کے لیے. یہ کہاں 400 کا قافلہ. کھجوریں کتنی ہیں؟ کھجوریں اللہ کے نبی اتنی ہیں جتنی جگہ میں ایک اونٹ کا چھوٹا سا بچہ بیٹھ سکے. اتنی جگہ کھجوریں ہیں، میں اتنا سا ڈھیر کہ اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا وہ بیٹھا ہوا ہو جتنی جگہ میں، اتنی جگہ پہ کھجوریں ہیں. فرمایا کہ نہیں دو ان کو 400 کا قافلہ اونٹوں پہ سوار، کہ ان سب کو دے دو. نہیں جی یہ کیسے ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں عمر کیا سنی ماننی نہیں ہے؟ کہ اچھا یہ بات ہے کہ ہاں. فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی لے کے گئے اور چابی نکالی اور دروازہ کھول کے یوں کہا کہ یہ کھجوریں پڑی ہیں خود ہی لے لو، میں کیا دوں اٹھا کے تمہیں، یہ ہیں تم میں سے جس کے لیے چاہے لے لو. تو یوں کہیں جو صحابی بیان کر رہے ہیں کہ میں سب سے آخری اونٹ پر میں تھا. تمام پورے قافلے نے اپنی ضرورت کے بقدر اپنی ضرورت کے بقدر اپنے اونٹوں پر لاد لی کھجوریں، اور میں کسی کھجور کی جگہ خالی نہیں پاتا تھا. دیکھو یہ کہانیاں نہیں ہیں، اور یہ واقعات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں. اگر ہم اس محنت پر آ جائیں جس بات کو کہا جا رہا ہے، اگر اس پر آ جائیں تو یہ چیزیں آج بھی زندہ ہو سکتی ہیں. ہاں یہ خلافت ہے، ہاں یہ خلافت ہے، یہ نبوت ہے کہ تم اس پر آ جاؤ تو ہم تمام زمین آسمان کے درمیان کے نظام کو تمہارے لیے مسخر کر دیں. ہاں نسخہ تفسیر ہے یہ مقام علی آثار رحمۃ اللہ علیہ کے. میرے دوستوں بزرگوں آج نظام عالم انسانوں کے نہیں مسلمانوں کے خلاف چل رہا، مسلمانوں کے بھی خلاف چل رہا. جو نظام عالم بنا کے دے دیا گیا تھا وہ ان کے خلاف چل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا، اپنی ذمہ داری کو ہم نے بھلا دیا. یہ اللہ کے وعدوں کا یقین اور یہ ایمان کیونکہ یہ آئے گا دعوت سے، یہ آئے گا دعوت سے.
جتنا اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف بلایا جائے گا اور جتنا ہمارے ماحول میں بار بار اللہ کے وعدوں کے تذکرے ہوں گے اتنا یقین بنے گا، اور جتنا یقین بنے گا اتنی عملوں پر چلنے کی استعداد بھی آئے گی اور جتنا ہی اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ ورنہ میرے دوست بزرگوں دیکھو، جنہیں اسباب کی لائن سے مل رہا ہے انہیں بھی اللہ کے خزانے سے مل رہا، لیکن ان کو مل رہا ہے براہ کائنات۔ مولانا اسوار رحمۃ فرماتے تھے کہ ایک ہے اللہ کے خزانے سے لینا براہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے اللہ کے خزانے سے لینا براہ کائنات۔ جو اللہ کے خزانوں سے براہ کائنات لے رہا ہے اس کو تو کائنات میں دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ کہ دنیا میں جا کے نمٹائیں گے ان کو جو دنیا میں چاہیں گے، اور ایسا دیں گے دنیا میں کہ کوئی ان کو نقصان میں نہیں پاوے گا۔ نقصان میں پڑے گا مسلمان، کیوں؟ اس لیے کہ اسے ملنا ہے آخرت میں، تو یہ نظر آئے گا بظاہر کے نقصان میں ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ کسی چور نے اگر چوری کر کے کوٹھی بنا لی اور کار بھی خرید لی اور دیکھنے والوں سے کامیاب اور باعزت قرار دے دیا، اور کل کو اس کی چوری کھل کر وہ ساری چیزیں سے چھن گئی اور سزا اسے ملنے لگی، تو کوئی عقل مندی سے عزت والا کہے گا کہ نہیں، جب تک ہے جب تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ ورنہ جن کے پاس اعمال نہیں ہے اور اسباب ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، میرے دوست بزرگوں، اللہ پر ایمان نہ لانے والے اللہ کے اسباب کو اختیار کرنے میں چور ہیں، کہ اللہ کے نظام سے استفادہ کر رہے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہمیں جو راستہ ملا ہے اللہ کے خزانے سے استفادے کا، وہ ملا ہے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم عملوں کے ذریعے براہ راست استفادہ کریں گے اللہ کے خزانوں سے۔ تو اس پر میرے دوستوں عزیز و بزرگوں، یہ راستہ ہے کامیابی کا، یہ راستہ ہے کامیابی کا۔ اس میں ایمان پر عبادات زندہ ہوں گی، عبادت کی حقیقت حاصل ہوگی، اس لیے کہ عبادت سے نماز پڑھ لینے کو تو نہیں کہتے کہ بھائی نماز پڑھ لی عبادت ہو گئی، نہیں، ایمان عبادات، معاشرے، اخلاق، معاملات، ہر چیز کی حقیقت کو لاوے گا۔ ایمان عبادات کی حقیقت کو لاوے گا، ایمان عبادات کی حقیقت کو لاوے گا۔ کہ کیا حقیقت ہے عبادت کی؟ کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، بلکہ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں 10 چیزوں کا نام عبادت ہے۔ کتنی چیزوں کا نام؟ 10 چیزوں کا نام عبادت ہے۔ دیکھو گنو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، دعوت، تجارت، سنتوں کا اہتمام، پڑوسیوں کے حقوق۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت، تجارت، سنتوں کا اہتمام اور پڑوسیوں کے حقوق، یہ 10 چیزیں گنوائی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان 10 چیزوں کا نام عبادت ہے۔ صرف نماز پڑھنے والا، تجارت میں خیانت کرنے والا عابد نہیں کہلاوے گا، صرف نماز پڑھ لینے والا اور معاشرے میں فیل وہ عابد نہیں کہلاوے گا۔ عابد وہ کہلاوے گا جو عبادت پر ہے، اور عبادت پر وہ ہے جو 10 چیزیں، ان 10 چیزوں میں چل رہا ہے، وہ کہلائے گا عابد۔ اور پھر اس عبادت میں حقیقت ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
لوگ کہتے ہیں کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، پہلا درجہ یہ نہیں ہے، پہلا درجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں.